خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں ناظرین، آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور خداوند کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ اس نے مجھے آج پھر سے یہ خوبصورت ترین لمحات فراہم کیے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ مل کر میں خداوند کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے والا ہو سکوں، اور خاص کر وہ باتیں جن کا آپ کی شخصی زندگی سے اور میری زندگی سے گہرا تعلق ہے، کچھ دیر کے لیے ان پر غور و خوض کر سکوں۔ میں اس کے لیے خداوند کریم کا انتہائی ممنون ہوں۔ اور ناظرین، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ صرف ایک رائے اور برادرانہ مشورہ ہے کہ اگر خداوند کی آواز کو آج آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنے کان ڈبل کھول لیجئے، ذہنوں کو کھول لیجئے، اپنے قلوب کو کھول لیجئے، تاکہ اس کلام کی خوبصورت اور سندر باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ میں کسی مذہب اور کسی اور دین کی تعلیم نہیں دے رہا، میں گناہگار انسان کے خداوند خدا کے ساتھ تعلق کے بحال کرنے سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ لہذا آپ جو کوئی بھی کیوں نہیں، آپ کا تعلق کسی ہی مذہب اور کسی ہی دین سے کیوں نہیں، ان باتوں کو اچھی طرح غور سے سنیے گا۔ اور جیسا اس سے پیشتر متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ میرے اس پروگرام کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے میرے مسیحی ہونے کی؟ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے اور ادیان، مذاہب اور دھرم ہیں، میں کسی اور کا کیوں نہیں؟ میں کسی دین کو یا کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، ان مذہب والوں کو ان کا مذہب، دھرم والوں کو ان کا دھرم، دین والوں کو ان کا دین مبارک ہو۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ذات کی بات کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ اور اگر آپ ماضی کے ہمارے پروگرامز دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بات واضح اور کلیئر کٹ ہر پروگرام میں ملتی رہی ہوگی کہ مسیح کو پانے سے پیشتر میں کیا تھا، میری سوچ کیا تھی، میرے دل و دماغ میں کیا سمایا ہوا تھا۔ اور جب سے میں مسیح کا پیروکار ہو چلا، اس وقت سے اس کے روح پاک نے، یعنی روح القدس نے، میری زندگی میں کیا اور کیسا کام کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس دل سے میری آپ کے لیے دعا ہے کہ پروردگار جیسے اس نے میری آنکھوں کو کھولا اور میرے سینے کو نور الہی سے منور فرمایا، خدا کرے کہ آپ بھی اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ آپ کے بھی دل نور الہی سے منور ہو سکے، آنکھوں پر سے چھلکے اترے، پردے ہٹیں، اور دلوں پر سے وہ بھاری پتھر ہٹ جائیں جن کے سبب سے ہم حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ اس کلام کی ان خوبصورت باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم جو تعصب کی اینک پہنے ہوئے ہیں نا، اس اینک کو اتار کر رکھ دینے کی ضرورت ہے۔ میں تعصب کی اینک کے اتارنے کی بات کرتا ہوں
یہ تو فی الحال میری ضرورت ہے نا، کیونکہ نظر میری قریب کی کمزور ہے، اس لیے مجھے دوبارہ پہننی پڑ رہی ہے۔ لیکن تعصب کی نظر، تعصب کی اینک جب ایک دفعہ اتار دیں تو پھر دوبارہ پہننے کی نہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کی طرح ہی تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، انجیل مقدس سے میں ایک حوالہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ متن ہے بزرگ لوکا کی معرفت ملہم انجیل مقدس، اور اس کا 20 باب اور اس کی 21 سے 26 ان آیات کو میں آپ کی خدمت میں اردو زبان میں تلاوت کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ سمجھیں کہ ان آیات میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ لوکا 20 باب اور اس کی 21 آیت سے کتاب مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے، اور تو کسی کی طرف داری نہیں کرتا، بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان کی مکاری، سن رہے ہیں جی، اس نے ان کی مکاری کو معلوم کر کے ان سے کہا، 1 دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کا۔ اس نے ان سے کہا، پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے، بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ رہے۔ آمین۔ یہ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، ان میں بڑی گہری اور عمیق باتیں ہیں۔ یاد رہے کہ یہودی مذہبی علماء مسیح خداوند کے دشمن تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈا جائے جس سبب سے اس کو مجرم ٹھہرایا جائے۔ اور وہ 2 طرح سے ایسا سوچتے تھے۔ ایک تو وہ کوئی قانونی نقطہ ڈھونڈتے تھے کہ مسیحا یعنی مسیح ابن مریم کی زندگی میں کوئی قانونی نقطہ نظر آئے جس سبب سے مسیحا کو وقت حاکم کے ذریعہ گرفتار کروایا جائے۔ اور دوسرا نقطہ، وہ یہ سوچتے تھے کہ جو حضرت موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت ہے، قانون خداوندی ہے، اس کے مطابق یہ کوئی عیب کرے، کوئی بات کہے تو صحیح، تاکہ ہم اس کو پکڑوائیں، کوئی جواز ہو تو صحیح اس کو پکڑنے کے لیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس بات کو جانیے گا کہ جو یہودی مذہبی امام تھے، داڑھیوں والے بھی، پگڑیوں والے بھی، لمبے چوگوں والے بھی، مذہبی تو تھے، شرع کے عالم تو تھے،
لیکن وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے تھے. حسد، نفرت اور جلس سے بھرے رہتے تھے. اور جب منجی عالمین اسکرین پر آتے ہیں، ان کی سوچوں کو بدلتے ہیں. ٹرانسفارمیشن کا کام، یعنی انقلاب ان کی زندگی میں لانے پر کام کرتے ہیں، تو وہ مسیحا کی مخالفت پر اتر آئے اور ہر ممکن اور غیر ممکن طریقے سے مسیح خداوند کو پھنسانے کی وہ کوشش کرتے رہے. اب کوئی نقطہ نہیں ملتا تھا. انہوں نے ایک باہم مشورے سے پلان بنایا، اور وہ یہ کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک ایسا سوال دے جس کا جواب جیسے بھی دے گا، یا تو وہ خدا کا مجرم ٹھہرے گا اور موسیٰ کی شریعت کا، اور اگر ایسا نہیں تو وقت حاکم کیسر کا وہ مجرم ٹھہرے گا. اور پھر تو اس کو پکڑوانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ جو جزیہ ہے، خراج ہے، آج کی زبان میں ٹیکس، وہ کیسر کو دینا روا ہے یا نہیں روا؟ پوچھ یہودی امام رہے تھے، اور مسیح کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دائرہ یہودیت میں رکھتے ہوئے سوال پوچھتے تھے کہ صاحب بتائیے کہ یہ جو کچھ ہے تو اس کا اوپر والے کا، لیکن کیسر کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اور اگر تو یہ کہے گا نہیں 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 اوپر والے کو دو، تو پھر تو یہ کیسر کا مجرم ٹھہرے گا. اور اگر کہے گا کیسر کا، تو پھر شریعت کا مجرم ٹھہرے گا. تو یوں اس کی گرفتاری کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. اور یاد کیجئے، یہ بات شاید آپ کے لیے دکھتی رگ پر انگلی رکھنے کے مترادف ہو کہ ایسے مذہبی امام اس وقت کے یہودیوں میں تو موجود تھے، لیکن وہ مر نہیں گئے. آج کے بھی ادیان میں اس طرح کے امام موجود ہیں جو مسیح کو مسیحوں میں جو ہے اس کے ذریعہ سے اپنی گرفت میں لینے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے ہیں. بہت سارے مذہبی امام مسیح خداوند کے ماننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کی مخالفت پر سر توڑ کوشش کرتے ہیں. کئی مسیحوں کو مسیحی ہونے کے اعتبار سے، میں نے کہا نا کہ میں مسیحی کیوں ہوں، کیا کئی مسیحوں کو اینٹوں والے بھٹے کی جلتی ہوئی آگ کی نظر نہیں کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح کے نام لیوا تھے. کیا کئی اور مسیحی لوگوں کو ناحق ان پر فتوے جاری کر کے قانون کو ان کے برخلاف استعمال نہیں کیا گیا؟ ہم نے اپنے مذہب کے زور پر
بہتروں کے گھر اجاڑے، آج بھی ایسے امام ہم میں موجود ہیں۔ وہ یہودیوں والے امام تو گزر گئے، لیکن وہ روح آج کی بھی امامت میں ویسی کی ویسی موجود ہے۔ اور کئی مسیحوں پر آئے دن اس طرح کے دھاوے بولتے ہوئے میڈیا ہمیں دکھاتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مخالفت مسیح کی ہوئی، مخالفت مسیحوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور مذہبی طور پر اگر کوئی اہل کلیسا کی مخالفت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ زور آور ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میجارٹی میں ہے، نو، بلکہ اس لیے کہ مسیح یسوع کے نام میں قدرت ہے، فتح ہے، اور اس کے ماننے والے بھی 2 نمبر نہیں ہیں۔ وہ اس کی قدرت اور اس کی فتح کو جانتے ہیں، اور چونکہ وہ اس سے واقف ہے، اس لیے بہترے ایسے مذہبی لوگ مسیح کے پیروکاروں کے بھی مخالفت میں اتر آتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے دیندار لوگ ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں، ان کی کمی نہیں ہے۔ کوئی ایک عبادت گاہ کا امام کسی مسیحی کے برخلاف کچھ کہہ دے تو صحیح، باقی تمام بھلے کلمہ توحید بھی نہیں آتا نا، اللہ اکبر کہہ کے اس کا اٹھیا ناس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ کوئی بزرگ کسی وقت مجھے یہ کہتے تھے کہ بیٹا، چور اوتھے ہی، ڈاکو اوتھے ہی سند ماردا ہے جتھے مال ہووے۔ ابلیس کو بھی اگر خطرہ ہے تو مسیح اور مسیح کے ماننے والوں سے ہے۔ میں کون تھا؟ میں بھی ایسے ہی اماموں کو پوجنے والا تھا، لیکن جب میری روحانی آنکھیں کھلی تو میں وہاں سے آزاد ہوا، اور اب ہر پروگرام میں اس بات کو ٹچ کرتا ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ آمین۔ آف کورس جب سکہ دکھایا گیا تو مسیح ابن مریم نے سوال کیا کہ اس سکے پر تصویر کس کی ہے؟ تو جواب ملا کہ کیسر کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو کیسر کا ہے نا، وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ آمین۔ اب کیسر کا کیا تھا؟ یہ جو سکہ تھا، دولت، پیسہ، روپیہ، اس وقت کی جو کرنسی تھی، اس پر بادشاہ کی، کیسر کی تصویر تھی شہنشاہ کی۔ اور مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دولت ہے، عارضی ہے، اور ان دنیا کے بادشاہوں کو، کیسر کو، یہ جو سکہ ہے، یہ دولت ہے، یہ پیسہ ہے، دو کیسر کو دو۔ یہ خدا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، چاندی اس کا ہے، سونا اس کی ہے، جنگل کے درخت اور چوپائے اس کے ہیں، ارے کیا دو گے اس کو؟
وہ ہمارے چندوں اور ہدیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے نیلے پیلے نوٹوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارا دل مانگتا ہے۔ جو کیسر کا ہے دو کیسر کو، دنیاوی دھن دولت دو کیسر کو، اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ روپیہ، پیسہ، کرنسی یہ کیسر کا تھا اور کہا دو کیسر کو۔ تو پھر خدا کا کیا ہے؟ ہاں، خدا کا کیا ہے؟ پھر خدا کو کیا دیا جائے؟ دیکھیے، کیسر کی امیج اور اس کی پکچر شبیہ اس سکے پر تھی، اور کہا جس کی شبیہ ہے اس کو دو۔ تورات کی پہلی کتاب تکوین یا پیدائش یا آغاز کے پہلے ہی باب میں لکھا ہے، خدا نے ڈالرز کو نہیں، سکے کو نہیں، انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ ہو، بڑی گہری بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، سر ہلا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، لیکن تم کیسر کے نہیں ہو، تم اس کے ہو جس نے اپنی شبیہ پر تجھے بنایا ہے۔ آمین، ہاللویا کہنے کا دل کرتا ہے، لیکن آپ میں سے بوتیرے سمجھیں گے ہی نہیں کہ ہاللویا کا مطلب کیا ہے۔ بائی دا وے، اگر آئندہ کبھی میں ہاللویا کہوں تو اس کا مطلب ہے خداوند کی تعریف ہو، عربی میں الحمدللہ۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور بات کہتا چلوں، لکھا ہے کہ جو خدا کا ہے تم خدا کو دو۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پھر سے کہوں گا، آپ جس کسی دین اور مذہب کے ہیں آپ کو مبارک ہو۔ میں دین اور مذہب کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں خدا کی محبت کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ خدا کے ہیں، روپیہ اور پیسہ نہیں، آپ خدا کے ہیں۔ جس کے آپ ہیں، جس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، جس پر کیسر کی شبیہ تھی، کیسر کو ملے۔ جو خدا کی شبیہ پر ہے وہ خدا کو ملے۔ Turn him back, whoever you are. اور اس کو کہیے، خداوند میں حاضر ہوں، مجھے لے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا دشمن ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں جو خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے، اب لگتا ہے روح میں سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں، روح میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابلیس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہے لوہے کا، اور خدا کی شبیہ ہم پر ہے، ہم خدا کی شبیہ پر ہیں، اور وہ اس ہتھوڑے کے ذریعہ سے گناہ کی سٹیں ہم پر مارتا رہتا ہے، غرور کی سٹیں ہم پر مارتا رہتا ہے، مذہبی ہونے کی ٹھوکریں ہم پر لگاتا رہتا ہے، تعصب کی سٹروک ہمیں لگاتا رہتا ہے، بڑے خدا کے چہیتے ہونے کے ہتھوڑے ہم پر چلاتا رہتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ خدا جس کی امیج پر ہم ہیں، اس پر سے خدا کی امیج ڈم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے، خراب ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ آج اس دنیا میں ایسے ہیں، ان کے اپنے گھر والے بھی ان سے توبہ توبہ کرتے ہیں، بھلے جتنی بڑی داڑھی ہو یا بھلے جتنے مذہبی کیوں نہ ہوں، دنیا ان سے توبہ توبہ کرتی ہے۔
کیونکہ جتنا فطور اماموں میں ہے، میں سوچتا ہوں کہ اتنا فطور عام جو جنتا ہے اس میں نہیں ہے۔ آپ کہاں ہیں میرے عزیز بھائی اور بہن؟ اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی میری بھی ہے، شاید آپ کی لمبی داڑھی ہوگی، میری چھوٹی ہے لیکن ہے ضرور۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات آپ کے لیے ہے تو یہ بات میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کسی بھی دین اور مذہب کے امام ہیں تو امام میں بھی ہوں۔ رب کی صورت اور شبیہ پر آپ بھی بنے ہیں، میں بھی بنا ہوں، لیکن میں نے اس رب العزت کے حضور اپنی ہار مان لی بابا، اپنے ہتھیار ڈال دیے اور میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا۔ تو نے مجھ پاپی اور گناہگار سے محبت رکھی کہ اس بگڑی تگڑی صورت کو جو شبیہ تھی تیری، اس کو پھر سے طرح دینے کے لیے تو عرش عظیم سے اس خاکی فرش پر آ گیا۔ شکر ہو کہ تو نے اس امیج اور اس شبیہ کو بحال کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا عوضی اور کفارہ ہے۔ اور جب سے میں مسیحا کا پیرو ہو چلا، اس کے بعد میرے من میں سے تعصب کی روح، نفرت کی روح اور کدورت کی روح جاتی رہی ہے۔ ہاللویا! میں اس خداوند کے نام کی تعریف اور تمجید کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اپنے دشمن ابلیس کے داؤ کو پہچانے۔ کہیں ابلیس اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے یا اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کو استعمال نہ کرنے پائے۔ اس امیج کو خراب نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو اس کے مقدس ہاتھوں میں دیں، تاکہ آج اگر یہ شخص بولتا ہے تو کل آپ کیمرے کی آنکھ سے دوسرے لوگوں کو یہ کہنے والے ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔